السلام علیکم، میرا نام علی احمد ہے۔ ویلکم ٹو مائی پرافٹ سیریز۔ تو آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کے ساتھ جنات، جند، پرند کی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف سٹوری آف پرافٹ سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت و بادشاہت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا، اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ فرمان الہی ہے، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ ان دونوں نے کہا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے، اور ہمیں دنیا کی ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بے مثال حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائیں جو آپ نے کسی کو بھی نہ عطا کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، چرند پرند اور اپنی دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے، اور اس نعمت پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ فرمان الہی اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے، اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں رونٹ ڈالے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا، اور میرا جی چاہا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی یہ جملے کہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ کو نماز میں وہ باتیں کہتے سنا ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا، اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں اور جنات کا مسخر ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزہ کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے، لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع کر دیا تھا۔
ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ فرمان الہی: اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض شیاطین کو بھی ہم نے ان سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے سمندر میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان سب کے نگہبان تھے۔ پس ہم نے ہوا کو ان سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو آپ علیہ السلام کے حکم سے جہاں آپ پہنچنا چاہتے وہاں آسانی سے پہنچا دیتی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا تابع بنا دیا جو عمارت بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے تھے، اور دوسرے سرکش اور کافر جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا، یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ چاہیں تو دوسروں پر احسان کیجیے یا نہ کیجیے، آپ علیہ السلام سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہترین ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو آزارہ محبت آپ علیہ السلام کی ان پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمان الہی: اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا جو بڑا نیک بندہ اپنے رب کی طرف بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں نے اپنے رب کے ذکر پر مال کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ وہ سورج چھپ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ، پس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرند بھی تھا جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایک ایسی خبر لے کر آیا جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کی معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقہ ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ فرمان الہی: اور پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو اس ہدہد نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس سبا ایک ملک کا نام ہے کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے جسے اللہ کی طرف سے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے۔ پس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے
جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ہم دیکھیں گے تم نے سچ کہا یا جھوٹ۔ تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت اور اس کا اپنے وزیروں سے مشورہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا، ملکہ بلقیس نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں کریں۔ فرمان الہی: اے سردارو، میری طرف ایک اہم خط ڈالا گیا ہے، بلا شبہ جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے جو خوب بخشنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکش نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس ملکہ نے کہا، اے قوم کے سردار، مجھے اپنا مشورہ دو، جب تک تم موجود نہ ہو میں کسی معاملہ کا قطع فیصلہ نہیں کرتی۔ ان سب نے جواب دیا، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو لڑنے والے ہیں، فیصلہ کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ بلقیس کا وزراء کو جواب۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل قرار دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ طائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ فرمان الہی: اس ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس ملکہ نے کہا، بے شک میں ان کے پاس ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کی طرف سے تحائف ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف کو دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس کے تخت کو منگوانا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آ۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکیں۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں۔
فرمان الہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے سردار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک دیو ہیکل طاقتور جن نے کہا، میں آپ کو وہ شاہی تخت لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں وہ رہا تخت آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نا شکری، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر در حقیقت اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو نا شکری کرے بلا شبہ میرا رب بڑا بے نیاز بہت ہی عزت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ رد بدل کر دو، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے جو صحیح بات تک نہیں پہنچ پاتے۔ پھر جب وہ ملکہ سبا آپ علیہ السلام کے پاس متی ہو کر آ گئی تو ان سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہم ان سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سرِ عطیت جھکا دیا تھا۔ ہم مسلمان ہو چکے تھے اور اسے ملکہ سبا کو ایمان لانے سے اب تک اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی۔ یقیناً وہ کافر قوم میں سے پیدا ہوئی تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا، اس محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا کہ اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو جڑے ہوئے شیشوں کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ ملکہ پکار اٹھی، اے میرے رب، بے شک میں اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی مطیع اور فرما برادری بنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکیمانہ فیصلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئی اور اسے نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اور اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب مدعی اور مدعا علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سننے کے بعد باہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلہ کا علم ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن ان سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے، اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں آ جائے۔ پھر بکریوں والوں کو بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لے۔ اس بارے میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند فرمایا۔ فرمان الہی اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جب کہ وہ ایک کھیتی کا معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کی چر گئی تھیں، اور ہم ان سے فیصلہ کے وقت حاضر تھے۔ اس وقت ہم نے اس کا مقدمہ کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ دونوں ہی کو ہم نے حکم اور علم دیا تھا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں دو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر جنگل کی طرف نکلیں۔ ان میں سے بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا، تمہارا بچہ تو بھیڑیا لے گیا ہے، لہٰذا یہ بچہ تو میرا ہے، مجھے دے دو۔ چھوٹی نے کہا، نہیں، تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے،
آخر کار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ بڑی چونکہ چرب زبان تھی، اس نے اپنا موقف اچھے انداز سے پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلی تو دوبارہ جھگڑا کرنے لگی۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑی کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی تو خاموش رہی، لیکن چھوٹی جس کا بچہ تھا اس نے کہا، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دیں۔ آپ علیہ السلام فوراً معاملے کی حقیقت کو پہنچ گئے، اور آپ علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انشاءاللہ کہنے کا نتیجہ فرمان الہی، اور بلا شبہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کی تخت شاہی پر ایک نامکمل جسم ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، چنانچہ ان تمام عورتوں میں سے صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی نامکمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہو جاتی۔ بیت المقدس کی تعمیر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعہ سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا، اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا کام بھی کافی کام باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتہ نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اس حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کافی پہلے فوت ہو چکے تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیر کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا بیٹا رہبعام بادشاہ ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فرمان الہی، اور ہم نے ایسے جنات ان سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارا حکم سے سرکشی کرتا تھا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات ان کے لیے وہی تیار کر دیتے تھے، مثلاً قلعہ، مجسمے، حوضوں جیسے بڑے بڑے پیالے اور ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ ہم نے کہا، اے آل داؤد، تم لوگ شکریہ کے طور پر نیک عمل کرو، مگر میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کی خبر جنات کو زمین کے کیڑے دیمک کے سوا کسی نے نہیں دی جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت
جنات پر یہ بات واضح ہوگی کہ اگر وہ جن غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔